رضی اللہ سونیا پکی گل لئی اللہ راضی ہو گیا ان المؤمنین انہا مومناتے انہا ایمان والیاں اذ یبایعونک تحت الشجرہ جڑے درخت دے تھلے بے کے تیرے ہاتھ بیعت پہ کر دے سی میں کہ یا اللہ میں لوکاں دسی ہے بعد بندے اعلان کر دینے انہا اتو بیعت کی تیسی انہا اتو نبی نو منے اسی اللہ فرماتا ہے قبلے ہو میں آپ کہہ رہے ہوں فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَعَلِمَ آئے آئے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسيكفيكهم الله صدق اللہ مولانا العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جنہوں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال درود شریف پڑھو حضور دی ذات تے کوئی زبان خالی نہ رہے انتہائی قابل صد احترام معزز محترم حضرات علماء کرام بالخصوص عالم باعمل حضرت مولانا محمد عثمان مدنی صاحب دامت برکاتہ العالیہ قابل صد احترام بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں خطیب ابن خطیب خطیب اسلام حضرت مولانا محمد عثمان طارق صاحب دامت برکاتہ العالیہ حضرت پیار برے حکم تھے برادر عزیز حضرت مولانا غلام مصطفیٰ توسلی صاحب محترم جناب شیخ محمد ذیشان صاحب جناب کیسر اقبال صاحب عبدالعلیم صاحب شیخ عثمان یونس صاحب انہاں دی اور انہاں دے رفقا دی پیار بری پرخلوص دعوت تے دین دی نسبت نال کافی وقفے تو بعد اللہ نے توفیق بخشی کہ میری اور تواڈی ملاقات ہو گئی دعا کرو کہ اللہ میری تواڈی حاضری دونہ جہانہ وچ کامیابی دا سبب فرمائے کچھ حضرات باہر بیٹھے نے اگر وہ ناراض نہ ہون تے اندر تشریف لے آن اللہ نے ویسے آج موسم سونا بنایا ہے باہر والے ساتھی اگر ناراض نہ ہون
تے اندر تشریف لے آن اگر ناراض نہ ہون تے صحت اجازت دیوے تے اندر آ جاؤ جڑا بندہ میری گزارش کے اندر آ جائے گا میں دعا کراں گا کل قیامت والے دن حضور انہوں جنت وچ اپنے کول بلا جاؤ گرامی قدر 18 ذوالحج ایک ایسی عظیم ہستی دی شہادت دا دن ہے قیامت تک جس تے سخاوت ناز کرے گی تسی تھوڑا جا اپنا ماحول بڑھاؤ ذوق بڑھاؤ جنگ والا پھر میں کوئی گل کراں گا ورنہ میں تواڈے اُتے پڑھا مینوں آوندا نہیں ویسے میں بڑی مشکل تو بعد ایک تقریر یاد کی تھی وہ قبرستان جا کے میں سکھی بڑی مشکل میں بیان یاد کیتا ہے میں نے کسی آکھیا بھی تسی قبرستان کے سکھن جاندے ہو میں کہا جی میں تقریر کرنا ہوں کا مردیاں نو میں کہا اس واسطے ہو سکتا ہے میں نے ایو جو مجمع لب پوے تو میں بڑا گزارا کر لوں جنہوں اللہ نے زندگی بخشی ہے تے جنہوں دے دل وچ حضور دی محبت ہے تے حضور دے صحابہ دی محبت ہے اتنی اچھی سبحان اللہ کھو کہ میں نے دوبارہ منت کرنے دی ضرورت نہ پہ ماشاءاللہ اور جدو حضور دا نام آئے پھر کی کہنے ابھی خبر آئی ہے کہ میرے بہت ہی پیارے لاڈلے دوست جناب عمران حمزہ صاحب پیچھے بیٹھے نے اگر وہ ناراض نہ ہون تو میرے کو لا جائے ماشاءاللہ اسی تو کو ریال نہیں منگ دے آجو اے بندہ بڑا خوش ہویا ریالہ دا ناس ہون آجو ماشاءاللہ قیامت تک جدے اتے سخاوت نو نازے انہوں حضرت عثمان کہندے ایک گل یاد رکھو کہ آج ایک طبقہ عید منا رہے ہیں حضرت عثمان دی شہادت دی خوشی وچ دشمن عید منا رہے ہیں تے کم از کم تسی حضرت عثمان دی شہادت بیٹھن والے ہو تسی اتنے اچھی بولو کہ پتہ چل جائے کہ دشمن زندہ نے تے عثمان دے عاشق بھی زندہ نے نا ہر بندہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ حیاء والی زندگی دے مولوی حیاتی تلاش پیر حیاتی تلاش جو بندی بریلوی وہابی حیاتی مماتی سماتی جماعتی نقشبندی سور وردی قادری چشتی انفی شافی مالکی ابلی ہر کوئی حیاتی تلاش ہے لیکن حیاء عثمان دی تلاش ہے کیوں کہ جتے عثمان نہیں ہوتے حیاء نہیں اور بھائی میں اختلافی کا لے پہ کردہ حقانی صاحب جتے عثمان نہیں اے دیکھو نا جو عثمان دی سخاوت آوے تھے پھر 500 دے نوٹ آوے تو تقریر تھی آپ پہ نکلے گی نا جتے عثمان نہیں اوتے حیاء نہیں انہوں دوجہ لفظ کہاں خدا دی قسمیں جتے حیاء نہیں اوتے عثمان نہیں
کوئی انج دا مقام دکھاؤ کہ جتے عثمان ہوئے اور حیا نہ ہوئے. کوئی انج دا مقام دکھاؤ کہ جتے حیا ہوئے اور عثمان نہ ہوئے. یار کدی اوکھی تقریر ہی سن لیا کرو. میں نو آدن جی تسی کسے بیان کرو, میں نو کسے کہانے آؤں دے نہیں. حیا عثمان تو جدا نہیں اور عثمان حیا تو جدا نہیں. اور کہنا جاؤ تلاش کرو جنہ کل عثمان نہیں انہ کل حیا نہیں, جنہ کل عثمان نہیں انہ کل حیا نہیں, اور جنہ کل حیا نہیں انہ کل مصطفیٰ نہیں, اور جنہ کل مصطفیٰ نہیں انہ کل مرتضیٰ نہیں. اگلے جملہ دل ذرا تھام کے بینا سننا. جنہ کل عثمان نہیں انہ کل حیا نہیں, جنہ کل حیا نہیں انہ کل مصطفیٰ نہیں, جنہ کل مصطفیٰ نہیں انہ کل مرتضیٰ نہیں, اور جنہ کل مرتضیٰ نہیں انہ کل خوف خدا نہیں, اور جنہ کل حیا اور خوف خدا نہیں انہ کل نکاح نہیں. عثمان بھی ساڑھے کول, حیا بھی ساڑھے کول, مصطفیٰ بھی ساڑھے کول, مرتضیٰ بھی ساڑھے کول, الحمدللہ نکاح بھی. سانو کو پوچھ لوے توڑے والد صاحب دا نا کی ایسی گواڑی جندہ کنڈا قدمی کھڑکایا کہ میرے پیو دا نا دسیا. سانو پتہ ہوندہ ساڑھے ابے دا نا ہے. کوئی مقام ایسا نہیں جتے عثمان ہوئے اور حیا نہ ہو. اور ایسی عثمان ہستی ہے کہ میرے محبوب سرکار دو عالم, امام دو عالم, جان دو عالم, فخر دو عالم, آواز نہیں آئی, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت عثمان دے حیا دا اس انداز نال تذکرہ کیتا ہے. اس انداز نال کہ حضور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ دے حجرت بیٹھے سن. ویسے حضور دا ہر اپنی بیوی اور ہر حلالیاں دے ماں دے حجرت دل لگدا سی, پر جڑا دل حضور دا عائشہ دے حجرت لگدا سی نا, جڑا دل امی عائشہ دے حجرت لگدا سی نا وہ کدے نہیں سے لگدا. تائیوں حضور زندگی دے آخری ایام میں پوچھ رہے سن آج کے دیواری ہے. ازواج مطہرات سمجھ گئیاں کہ حضور عائشہ دے گھر جانا چاہتے ہیں, سب نے اجازت دیتی. اور اگلا جملہ بھی میں طالب علمہ, حضرت عائشہ دے حجرے چ حضور نو پتہ چھڑ کے کون آئے سی؟ عائشہ دے حجرے حضور نو چھڑ کے کون آئے سی؟ ایک دا نام علی ہے, ایک دا نام عباس ہے. کمال ہو گئی ہے یار. عائشہ دے حجرے وچ نبی نو علی چھڑا ہے, لڑ دے میرے نال ہو, بس میرے نال کر دیو. امی عائشہ دے حجرے حضور بیٹھے سن, لیٹے ہوئے سن. ویسے آج بھی اتھے لیٹے جڑا اچھی سبحان اللہ کے جلدی جلدی اللہ مکہ مدینے لے جائے. جڑا ہور چکوے امی عائشہ دے حجرے دے سامنے صلاۃ و سلام پڑھن دا خدا موقع عطا فرما دے. لیٹے نے واقعہ تو سنے رہے ہیں. دروازہ کھٹ کے کون جی؟ ابو بکر. آلین دیو. حضور لیٹے رہے, پنڈلی مبارک تو کپڑا ہٹے رہے.
پھر دروازہ کھٹ گیا. کون جی؟ عمر. کنڈ پیچھے علماء سمجھ گئے نے کہ میں آؤں دے بھی ترتیب نال نے. پہلے کون آیا جی؟ پہلے کون آیا؟ مسلح تے پہلے کون آیا؟ پہلا نمبر کدا ہے؟ خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ حضرت ابو بکر. پہلے ابو بکر آئے نے، پھر حضرت عمر آئے نے. حضور لیٹے رہے. کون جی؟ عثمان. فرمایا دروازہ نہیں کھولنا. حضور اٹھ کے بیٹھ گئے. پنڈلی مبارک دے کپڑا رکھ لیا، ڈھانپ لیا اور میں آ لین دیو. گل بات ہوئی. دیگر صحابہ آئے، اٹھ کے چلے گئے. امی عائشہ نے پوچھا سونیا جتنے صحابہ آئے تسی لیٹے رہے، عثمان آئے تو تسی اٹھ کے بیٹھ گئے تے پنڈلی ڈھانپ لئی. حضور بولے حضور بولے عثمان دے حق کے چا. ہر حیا والا بولے عثمان دے حق کے چا. فرمایا عائشہ میں او دا حیا کیوں نہ کراں جدا حیا عرشاں دے نوری کر دے نے. واللہ عثمان صاحب ویسے عثمان دا حیا نوری کر دے نے. بسرے لے آواں بسرے. او پہلے گردیاں گلنا سنو پھر آپا سر لاواں گے. عثمان دا حیا ناری نہیں کر دے. عثمان دا حیا یا نوری کر دے نے یا نوریاں دی صفت رکھن والے انسان کر دے نے. ناریاں دا عثمان نال کوئی تعلق نہیں. عثمان دا حیا آسمان دے فرشتے کرن نوری کرن. عثمان دا حیا کائنات دا ہر مومن کرے. حضور نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان. کلمہ پڑھیا مکے وچ، داماد بنے مکے وچ، ہجرت کی تھی حبشے وال، پھر ہجرت کی تھی مدینے وال، دوہرے داماد بنے مدینے وچ، سخاوت دریا چلائے مدینے وچ، کھو خرید کے وقف کی تھی مدینے وچ، مسجد نبی نو توسیع کیتا سرمایہ دیتا مدینے وچ، اتنا مال غزوہ تبوک دیتا مدینے وچ، ذنورین دا لقب پایا مدینے وچ. آقا تے فرمان دے ہو رفیق میرا جنت وچ. فرمایا تو انہوں نہیں پتا بندے دی جتنی گوڑی یاری کیوں نہ ہوئے، بڑا پکا پیار کیوں نہ ہوئے، لیکن موت کنج دی چیز ہے. پیار توڑ دیں دیئے، یاراں کو لو یار جدا کر دیں دیئے. موت ایک ایسی چیز ہے، میاں تو بیوی جدا کر دیں دیئے، بیوی کو لو میاں جدا کر دیں دیئے. موت ایسی چیز ہے، ماں دھی وچ جدائی پا دیں دیئے. موت ایسی چیز ہے، باپ بیٹے جدائی پا دیں دیئے. موت ایسی چیز ہے، سردار تے نوکر جدائی پا دیں دیئے. موت ایسی چیز ہے، یار تو یار جدا کر دیں دیئے. حضور نے فرمایا میں تنجو آکھے ورفیقی فی الجنت عثمان. جنت تے موت بھی نہیں ہونی تے عثمان میرے تو جدا بھی نہیں ہونا. ورفیقی فی الجنت عثمان. زندہ باد بے ذیشان. ورفیقی فی الجنت عثمان. اتو ثابت ہو یا لکھ زور لاؤ عثمان جنت ویچے نہیں پہنچے یار. لکھ زور لاؤ، لڑائی کرو، جھگڑا کرو، جو مرضی کرو، تو اڈا پیو بھی عثمان نو جنت نہیں روک سکتا. حضور فرماندے نے جتے میں ہو سا اتے ہی عثمان ہو سی. وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عثمان. کیا بات ہے عثمان دی عظمت دی. عثمان نو نبی جنت دی کئی دفعہ بشارت دیتی. جزاکم اللہ خوش رکھے اللہ برکت دے. اگر تسی یہ محبت کر دے رہے تھے میں ساری رات بیٹھا کیونکہ عثمان دی سخاوت بیان ہوئے تھے. میں نے مطلب کہنے لگے جی جنگ دے شیخ سخاوت نہیں کر دے. میں جیتے بڑے ہوتے کر دیں، لیکن انہوں نے اس واسطے آکھے نا اس کا محنت کج نہیں دیتے. میں کہا تو عثمانی بن تینوں بھی دیں گے.
اللہ سلامت رکھے بھائی گرامی قدر عثمان ایک عظیم ہستی دا نام ہے صلح حدیبیہ دے موقع تے میرے محبوب علیہ السلام آئے نے عمر دی نیت نال مشرکین نو شک پہ گیا کافرانو شک پہ گیا ویسے کافر جڑے دور دا بھی ہوئے شک وچ رہندا ہے مومن جڑے دور دا بھی ہوئے پاک وچ رہندا ہے بٹ پچھلے دور دا کافر بھی شک وچ رہیا جدید دور دا کافر بھی شک وچ رہیا پہلے دور دا مسلمان بھی پاک وچ رہیا اج دے دور دا مسلمان بھی پاک وچ رہیا سانو کوئی شک نہیں زندیق کیڑا ہے سانو کوئی شک نہیں صدیق کیڑا ہے سانو کوئی شک نہیں نبی دے بستر تے کون ہے سانو کوئی شک نہیں صدیق دی جھولی وچ کون ہے سانو کوئی شک نہیں میرے نبی دے موڑیاں تے کون ہے سانو کوئی شک نہیں صدیق دے موڑیاں تے کون ہے سانو کوئی شک نہیں جھنڈے والا کون ہے سانو کوئی شک نہیں مسلح والا کون ہے سانو کوئی شک نہیں ہے میرے محبوب دے دروازے تے دلہا بن کے آن والا کون ہے مینوں کوئی شک نہیں میرے نبی جد بوئے تے دلہا بن کے گئے او کون ہے اسی کدی شک نہیں کیتا اسی ابو جال نو کافر رکھیا اسی ابو لاب نو کافر رکھیا اسی عتبہ تے شہبہ نو کافر رکھیا اے جننے کافر نے اساں سارے نو کافر رکھیا تے اسی ابو بکر نو مومن رکھیا اسی عمر نو مومن رکھیا عثمان نو مومن منے آئے علی نو مومن منے آئے طلحہ تے زبیر تے سعد و سعید نو مومن منے آئے اساں سونے بلال نو بھی مومن منے آئے ابو ہریرہ نو بھی مومن منے آئے امیر معاویہ نو بھی مومن منے آئے ابو سفیان نو بھی مومن منے آئے اسی مکے وچ کلمہ پڑھن والے انو بھی مومن بنے آئے اسی مدینے وچ کلمہ پڑھن والے انو بھی مومن بنے آئے اس وقت کے قرآن کہندے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ دا قرآن کہندے جنہیں پہلے کلمہ پڑھیا جنہیں اخیر تے کلمہ پڑھیا ساریت اللہ راضی ہے جنہیں اللہ راضی ہے ہر ایمان والا بھی راضی ہے کافرانو شک پہ گیا تے کہندے نے مسلمان لڑانا ہے نے میرے آقا تک اطلاع پہنچی ہے مشرقین نے لڑائی دی تیاری کر لئی ہے حضور فرماندے نے میں کوئی قاصد بنا کے بھیجا جڑا جا کے کافرانو دسے اساں لڑائی کرن نہیں آئے اساں کعبے دا طواف کرن آئے یا اللہ جڑا اچھی کوے نو کعبے دا طواف عطا فرمانا اللہ جڑا ہور سی کوے نو دنیا دے چکراں چو بچا تے کعبے دے چکراں وچ پا اسی لڑائی کرن نہیں آئے اسی کعبے دا طواف کرن آئے میرے معزز سامعین حضور نے فرمایا عمر جی یا رسول اللہ جا انہاں کافرانو سمجھا میرے نبی نو پتا سی عمر کافرانو بڑی چنگی طرح سمجھا لیندے عمر جا کے انہوں نے سے لڑن نہیں آئے حضرت عمر ہاتھ جوڑ کے کہنے آقا گل توڑی ٹھیک ہے میں ٹر جانا تجھے کافرہ کو چبل ماری تے پھر میرے گوریا نہیں جانا نہیں سمجھ آئی یار پنجابی نہیں سمجھ دے تو ویسے کافر ہوندی چبل نے خدا دی قسم کافر چبل بڑا چبل ہوندے
وہ کافر ہوئے تو بھامے کافر ہوئے ہوندہ جبل ہے جہان دی جبل ہوندہ ہے کافر آقا ہونا کوئی کھچ ماری میں تن دینا گھبرا گئے ہو یار میرا بڑا پرانا مشہور جملہ ایک دوست کہنے لگا سی ہون تو سی کدی نہیں دہرایا میں کہ حالات ٹھیک نہیں میں نے پوچھا علی تے عمر کون ہوندن میں کہ جڑا کافرانو رون کے رکھے انہوں علی کہندن جڑا کافرانو تن کے رکھے انہوں عمر کہندن آقا جی کیونکہ کافرانو غصہ تے ابو بکر تے بھی بڑھائے غصہ تے عثمان و علی تے بھی بڑھائے پر زیادہ غصہ انہوں میرے تے کیوں اے سارے آپ پہ آئے نے مینو ہتھی گھلے آئے کافر بڑے پشتا رہے نے آقا گل بندی بھی نہیں بڑھنی اچھا کنو بھیجئے فرمایا انج کرو بھیجو پھر عثمان نو بھیجو عثمان دیاں روٹیاں کافران دے ڈھڈا وچ اجے بھی نہیں گلیاں اجے بھی کافران نے عثمان دا قرضہ دینا ہے عثمان نو بھیجو حضرت عثمان دی ڈیوٹی لگ گئی توجہ آقا دے قاصد بن کے حضرت عثمان مکے پہنچے نے تے جو ہی پہنچے تے حضرت عثمان نے چادر بنی ہوئی سی آپ دے ٹخنے چادر نہ ٹخنے تو چادر اتے سی ٹخنے ننگے سی حضرت عثمان نونا دا قدر کہن لگا عثمان جی اپنی چادر تھلے کر لو کیونکہ مشرک تے کافر اپنی چادران گٹیاں تو تھلے کر کے ٹر دینے ویسے ہون تے شلواران دا دور آگیا کسی زمانے جے مار بھی ٹر دے آنا او تو مار ہوں دے تے چادر ہوتی ہوں دیا مذاق نہیں جیڑی گلی صفائی نہ ہوں دی پہ یہ مار نہ لگا دے آپ پہ ہو جان دی متکبر عثمان جی چادر اپنی حضرت عثمان دا جملہ کمال فرمایا اینا بے وقوفاں دی وجہ تو میں اپنے محمد دی سنت چھوڑ دے مینو عثمان کون آکھے گا اے ناراض ہندے نے ہو جان اے نفرت کر دے نے کر لین پر میں آقا دی سنت نو نہیں چھوڑ سکدا کیونکہ حضور نال ساڈا پیار ہے آقا سانو زندگی مارن دا طریقہ دسی ہے صورت نجات بن گئی آقا تم ملے تو بات بن گئی صورت نجات بن گئی آقا تم ملے تو بات بن گئی توجہ صورت نجات بن گئی آقا تم ملے تو بات بن گئی پہلے ان کی ذات بن گئی پھر یہ کائنات بن گئی پہلے ان کی ذات بن گئی پھر یہ کائنات بن گئی اگر حضور دا طریقہ تے حضور دیاں سنتاں نال پیار نہ ہویا تیریاں کوئی تسبیحاں اللہ نے قبول نہیں کرنیاں حضرت بابا باہو کہندے تسبیح پھری تسبیح پھری جڑے حالے بھی نہیں بولے لگ دے انہاں تے چھری پھری پچھلی 10 تاریخ نو حلال تے چھری پھری پچھلی 10 تاریخ نو حلال تے چھری پھری تسبیح پھری تے دلی نیو پھریا تے کی لینا تسبیح پڑھ کے
علم پڑھیا تے ادب نیوں سکھیا تے کی لینا علم پڑھ کے ایک باری پھر کہہ دے ایک باری پھر کہہ دے کیا بات ہے جا بزرگاں دی اصلے توڑا دل جنتی جاننو کردہ نہیں نتا ہولی جا کنے جنتی جنتی تو نہ جاؤ سامتے جان دے ہو ویسے تُسی سانو جنتی جان کوئی نہیں دینا کیوں تُسا آتے ہو جے مولوی بخش گئے نا واہ جنتی ہو جنتیاں دا بتھاڑ ویکھو دا ایسی نماز پڑھا کے جنت کوئی نہیں جانا تا تُسی نہ پڑھ کے جانا سبحان اللہ بھی کیا بات ہے 2 رکعت نماز فرض وقت نماز فجر پیچھے سے دوزخی دے اس لئے مولوی جنتی ہوندہ تے باہر جہنمی ہوندہ اے پتر جیڑے مولوی تینوں مسجد دے غسل خانے چ ناون نہیں دین دے اے تینوں سوکھے جنت جاون دے دن مولوی دی طاقت دے قوت دے ذرا مولوی دی میاں نواز شریف صاحب ہوئے یا میاں شہباز شریف صاحب ہوئے یا حضرت مولانا عمران خان ہوئے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہوئے کوئی بھی ہوئے پیچھے سب پچ کھڑا ہوئے مولوی رکوع چلے جائے ماں مر جائے جو مولوی تو پہلے کو سر چاہ جائے مولوی سجدے پیا تو پیچھے پیر یعنی مولوی دی طاقت دیکھیے تسی جب تک مولوی اللہ اکبر نہ کے پین نہ پچھو اس وقت ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی زور لائے کرو کچھ نہیں ہوندہ جدو تو سست ہو گئے ہو انشاءاللہ سیٹاں تنہیں کھوا بیٹھے ہو عقیدہ تو نہ کھوائے ہو شملی تو تسی گئے کھلے ہو سارے انشاءاللہ ہونا در سبحان اللہ ہونے پچ نہیں سانو سبحان اللہ اللہ اکبر ہے توجہ توڑی فرمایا ان احمقوں کی وجہ سے میں حضور کی سنت چھوڑ دوں یہ ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں میں آقا کی سنت نہیں چھوڑ سکتا واہ عثمان تیرے میں عشق تو قربان جاؤں ساری دنیا چھوڑ سکتا ہے نبی دی سنت عثمان بولو نا نبی دا آنکھا موڑ عثمان نہیں سکتا مشرقین نے حضرت عثمان دا بڑا استقبال کیتا
بڑی آہو بگت کی تھی کیویں آئے ہو آقا نے بھیجے آئے کیوں بھیجے آئے تو انہوں شک پہ گیا اسی لڑن آئے ہیں حالانکہ ساڑھا لڑائی دا کوئی پروگرام نہیں اسی کانے کعبے دا طواف کرنا آئے ہیں طواف کر کے عمرہ کر کے واپس تر جاواں گے مشرکین آکھن لگے عثمان تیرے ساڑھے تے احسان نے لہذا تینوں اجازت دینے آئے تو بیت اللہ دا طواف کر لے تینوں اجازت دینے آئے تو حجر اسود دا بوسا لے لا تینوں اجازت دینے آئے مقام ملتزم تے لٹک کے دعاواں کر لا تینوں اجازت دینے آئے صفا تے مروہ دی سائی کر لا تینوں اجازت دینے آئے عمرے دی سعادت حاصل کر لے پر تیرے آقا نو اجازت کوئی نہیں تیرے سونے نو اجازت کوئی نہیں تینوں اجازت ہے سنو عثمان تے عثمانی دا کیتا حضرت عثمان فرماندے نے مت ماری تواڈی پاگل ہو گئے ہو میرا نبی ایتھے کوئی نہیں میرا نبی ایتھے کوئی نہیں آقا ایتھے کوئی نہیں حضور ایتھے کوئی نہیں حضور ایتھے کوئی نہیں حضور تھے کوئی نہیں آقا دی اجازت بغیر آقا دی عدم موجودگی وچ میں طواف کراں میرا عشق اجازت نہیں دیندہ ٹھیک ہے کعبہ بڑی شان والا ہے ٹھیک ہے طواف بڑیاں برکتاں والا ہے کوئی شک نہیں حجر اسود بھی بڑیاں شانہ والا ہے اس وچ کوئی شک نہیں صفا تے مروہ بھی بڑیاں برکتاں والا ہے پر او کوئی طواف نہیں جدے تے محمد دی مہر نہ ہوئے کوئی دفعہ مروہ دی صحیح نہیں جدے تے محمد دی مہر نہ ہوئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم فما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا میرا سونا محمد من مہڑا محمد اعلیٰ محمد اچا محمد ساقی کوثر محمد شاف محشر محمد بدر الدجا شمس الضحیٰ محمد میرا کملی والا محمد جو دیوے لے لو جنہ کمہ تو روکے رک جاؤ میرے آقا نے منو سفیر بنا کے بھیج جائے لہذا حضور تھے کوئی نہیں میں حضور دے علاوہ طواف نہیں کردہ اور سنو توجہ جملہ ضائع نہ ہو جائے اسی وقت کسی نے حضور دے سامنے بیٹھ گیا کیا آقا عثمان موج کردہ ہوئے گا عثمان طواف کردہ ہوئے گا عمرہ کردہ ہوئے گا حضور فرماندے نے ہرگز نہیں کیونکہ میں اتھے کوئی نہیں یار کی ہویا عقیدہ نہیں سمجھ آیا عثمان کہندے حضور اتھے کوئی نہیں حضور فرماندے نے میں اتھے کوئی نہیں عقیدہ محمدی بنا صدیقی بنا فاروقی بنا عثمانی بنا حیدری بنا حضور دا بھی عقیدہ ہے میں ہر جگہ نہیں ابو بکر دا بھی عقیدہ ہے حضور ہر جگہ نہیں علی طلحہ زبیر سعد و سعید ہر مومن دا عقیدہ ہے حضور ہر جگہ نہیں کیونکہ اللہ دا قرآن فرماندہ ہے ہر جگہ کون ہے حاضر ناظر کون ہے یہ وہ مسئلہ ہے جنہا میرے سٹائی تو تھوڑا جا ڈھلا ہو گیا ہر جگہ موجود کون ہے چلو سارے ناکھو جنہاں دا عقید ہے او تے اللہ دا نا لو نا ہر جگہ موجود کون ہے حاضر ناظر کون ہے اچھی آنکھو حاضر ناظر کون ہے تے شکر ہے میرے اللہ تو اپنے سونے نو ہر جگہ نہیں رکھیا اسی اللہ دا شکریہ ادا کرو خدا دی قسم کیوں نبی گناہ ہوندہ ویکھے تے نبی بن جائے ساڑے گناہ ہوندہ گواہ تے قیامت اللہ دا نبی گواہی دے وے میں انہوں ویکھے سے دو دج پانی پاندے ہاں میں انہوں ویکھے سے پانی دے ویچ دو دو پاندے ہاں میں انہوں ویکھے سے مکالا مل دے ہاں
نبی گواہی دے چھڑے انہیں گناہ کیتا ہے او دی بخشش نہیں ہونی اس وقت اللہ نے کیا سونیا تو مدینے میں جو ڈیرہ لا گناہگار جانے تے پروردگار جانے تو کریم ہے ایمان داری نال دس جو چھڑ دے ہیں یا میں بیان کراں چلا یا بیان کراں اچھا جنہ دے منہ چو ہاں نہ نکلے تو کریم ہے تو کریم ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے پڑھ لو سلام حیدری کوئی نہیں تیری نعت نہیں ہوئی تو خیر ہے پڑھ تو کریم ہے تو رحیم ہے تیرا مالکہ کوئی شریک نہیں تو کریم بڑو سارے تو کریم ہے آواز آئے تو کریم ہے تو رحیم ہے تیرا مالکہ کوئی شریک نہیں یا اللہ جڑا اچھی پڑے نو فالج نہ ہوئے شوگر نہ ہوئے کینسر نہ ہوئے ایدی نسل کوئی بد نصیب پیدا نہ ہوئے کوئی کافر پیدا نہ ہوئے تے کوئی کافر پیدا نہ ہوئے خون بولو تو کریم ہے تو رحیم ہے تو کریم آواز آئے تو کریم ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے تو کریم ہے تو رحیم ہے تیرا مالکہ کوئی شریک نہیں تو لم یلد ولم یولد تو لم یلد ولم یولد تیرا جگ تے کوئی فریق نہیں آواز آئے تو کریم ہے یقین جانو مجھ دے تلو کٹا چکنا دیو بندیاں کو لو داد لینا تو کریم ہے تو آواز آئے تو کریم ہے تو رحیم ہے تو کریم ہے جزاک اللہ بزرگو تو کریم ہے تو رحیم ہے تیرا مالکہ کوئی شریک نہیں تو لم یلد ولم یولد تیرا جگ تے کوئی فریق نہیں میرے مالکہ میرا بھرم رکھ میرے مالکہ میرا بھرم رکھ میری لاج رکھ میری شرم رکھ میری لاج رکھ میری شرم رکھ توجہ رہا جملہ بڑا عجیب ہے بنا آپ اپنا وکیل کیوں بنا آپ اپنا وکیل کیوں میں جو من لیا میں ٹھیک نہیں تو کریم ہے تو رحیم ہے میں اگر چلنا ہی نہیں نہ بول لیتا تو کریم ہے تو رحیم ہے تیرا مالکہ کوئی شریک نہیں حضرت عثمان فرماتے نے حضور تھے کوئی نہیں حضور فرماتے نے میں تھے کوئی نہیں حضور تو بغیر میں طواف کیوں کرا مذاکرات وچ چند دن لگ گئے تے افواہ پھیلان والے بڑے بے ایمان ہوندے نے
ایک بندہ گزریا حدیبیہ دے مقام تو اچھی آکد اوئے ہوئے ہوئے عثمان شہید ہو گیا، اوئے ہوئے عثمان نو قتل کر دیتا ہے ظالمہ نے، اوئے ہوئے بڑا ظلم کیتا ہے۔ صحابہ سنیا آقا عثمان دی شہادت دی خبر آ گئی، حضور یہ نہیں فرمایا کہ میں نے پتہ جاننا میں یار کی ہوئے قرآن دی گل پہ کرنا ہن بولو عالم الغیب کون ہے؟ اچھی 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 قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمین و اسمان دا غیب جانن والا کون ہے؟ دلاں دیاں جانن والا کون ہے؟ میرے آقا نو جلال آیا، رحمت والے نبی نو جلال آیا، جمال والے نبی نو جلال آیا۔ حضور ایک درخت دے تھلے ٹیک لگا کے بیٹھے سن، ایک درخت دے نال، درخت دے تھلے جنگ والے ریاض الاسلام والے چندہ والے محلے دے غیور مسلمانہ، چندے والا نہیں، چندے والا نہیں، چندہ والے دے غیور مسلمانہ، امیری عظیمت دے شہر رہن والے غیرت مندہ، امیری عظیمت دے شہر رہن والے غیور غیرت مندہ۔ میرا جملہ ضائع نہ ہو جائے، جس درخت دے تھلے نبی بہ جائے انہوں قرآن جو کوئی نہیں کر سکتا، تے جدے موڑیاں تے بہ جائے انہوں جنت جو کون کڑے گا؟ جس درخت دے تھلے اس درخت دی بلے بلے جڑا نہیں مندہ کھاوے کھلے، ساڑھے نہیں اپنے اپنے او درخت قرآن چھے بھئی صدیق نو کڈن واسطے تین مدینے جانا پڑا، نعوذ باللہ تین مدینے جان کس نے دینا؟ اللہ فرماتا ہے جے ماں دا دودھ پیتے تھے اپنے پیو دا ہے نا، تے جڑا درخت قرآن چھے تے قرآن تے تیرے گھر وچ بھی پیا ہے نا، انہوں کڈ کے بھی کھا۔ میرے آقا میرے محبوب نے جی کر کے رحمت والا ہاتھ، برکت والا ہاتھ، چانو توڑن والا ہاتھ، ڈبے سورج نو موڑن والا ہاتھ، پتھروں تو کلمہ پڑھان والا ہاتھ، تے پتھریاں تو بھی کلمہ پڑھان والا ہاتھ۔ میرے نبی نے فرمایا بیعت کرو، کس چیز دی؟ فرمایا موت دی، 1400 قربان کرانگا، ابو بکر بھی وارانگا، منگیا عمر بھی وارانگا، اپنا ویر علی بھی وارانگا، 1400 قربان کرانگا، عثمان دا بدلہ لے بغیر واپس نہیں جاوانگا۔ عثمان منو اتنا پیارا ہے، ایک پاسے کلا عثمان ہے، دوجے پاسے 1400 جوان ہے، وچ خود نبی آخر الزمان ہے۔ میں قربان میں بھی ہووانگا تے سارے صحابہ بھی کرانگا، عثمان دے خون دا بدلہ لے کے جاوانگا۔ ہن من لے عثمان کیڑا قیمتی ہے، خدا دی نظر وچ بھی قیمتی ہے تے مصطفیٰ دی نظر وچ بھی قیمتی ہے۔ شہادت سیدنا عثمان غنی، شہادت سیدنا عثمان غنی، آ گیا ہاتھ ابو بکر دا، عمر دا، علی دا، علی بھی عثمان دے بدلے لئی بیعت پیا کر دے۔ نہیں سمجھ آئی یار؟ علی کہندہ میری جان بھی جاندی ہے جاوے، عثمان دا بدلہ لوانگا۔ بدلے اپنے دے لے جاندے نے، دشمنہ دے نہیں لے جاندے۔ تو لڑائی گل کرنے او پیار دی گل پہ کر دینے۔ 1400 ہاتھ آیا نبی دے ہاتھ دے اتے، کسی آکیا کاش آج
اج عثمان ہوندا اس بیعت وچ او بھی حصہ پاندا ہن حضور فرمایا پریشان نہیں ہونا کی آکھی آئی ہن سمجھ تھلے مصطفیٰ دا ہاتھ اتے 1400 صحابہ دا ہاتھ فرمایا اے دیکھو اے عثمان دا ہاتھ اج عثمان ابو بکر نالو بھی نمبر لے گیا جے عمر نالو بھی نمبر لے گیا اج عثمان علی نالو بھی نمبر لے گیا کیوں عثمان دا ہاتھ او ہاتھ بنے ہیں جس ہاتھ ورگا ہاتھ کوئی نہیں آواز آئی آواز آئی آواز آئی آواز آئی سونیا ہاتھ پیچھا نہ کریں نہیں 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 اے میری اما بوبا اجے کاروائی مکمل نہیں ہوئی ہاتھ پیچھا نہ کریں تلے مصطفیٰ دا ہاتھ اتے 1400 صحابہ دا ہاتھ اتے عثمان با حیا دا ہاتھ اللہ فرماتا ید اللہ فوق ایدیہم ان سارے ہاتھاں تے میں خدا دا ہاتھ اور نقشہ سمجھو صحابہ کچے ہتھاں وچ نہیں صحابہ کچے ہتھاں وچ نہیں خدا دی قسمیں لجپال پریت نو چھوڑ دے نہیں جدی باں پھڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں پھلے مصطفیٰ دے ہاتھ وچ نے اتو خدا دے ہاتھ وچ نے یہ ماں دا دودھ پیتے ہی تا نہ ہتھاں چو کوئی ہاتھ بار کڑ کے بھی کھا ساڑھے بزرگ علامہ دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ ایک مثال دیں دے سے کہ بندہ جا رہے ہوئے نا بار گھروں بار جاوے شہر جا رہے ہوئے یا دوجی گلی جا رہے ہوئے چھوٹے بچے ضد کرے پاپا میں نے بھی ساتھ جانا ہے ابا میں بھی ساتھ جانا ہے تے پیو دی کوشش ہوندی ہے بھی ان میں نال لے جاواں نہ لے جاواں میں اگر راز لبیا بھی یہ پیو پتر نو لے کیوں نہیں جاندہ کیونکہ بچے سچ بول دیں نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت عظمت صحابہ عظمت اہل بیت شہادت سیدنا عثمان غنی او بھائی بچے سچ بول دینے ان پتہ ہوندہ ہے جو میں بار کرنا ہے اس میری امی آکے بیگم نو دسنا ہے کہ پاپا مما فلاں جگہ یوں کر رہا تھا اڈی علی کون کھائے گا نہ نال ہوئے گا نہ دسے گا لیکن جدو بیگم ضد کر دی لے جاؤ کی ہوندہ پیا بالے روندہ پیا لیکن ٹر پہنتا دروازے پہنچتے تھے پچھو آواز مار دی بی بی ایک خیال کرے آئے بازار رش سے کھتیاں آلے چھے عید دے آڑے کدھائیں میرا بچہ کھڑی نہ جائے ایک کدھائیں گومنہ ہو جائے اگو چودھری صاحب پتہ کی کہنے نے عجیب گلہ کرنی ہے ایک کچے آتے چھے تو آڑے جانے بلا میں کیڑی مثال دیتی ہے جا کم کر اے کوئی کچے ہاتھے چھے اے بڑے پکے ہاتھے چھے اے گم نہیں ہوندہ میں ہاتھ چھڑاں گا تے گم ہوئے گا ہون سمجھ آئیے ہی صحابہ کچے ہاتھا چھ نہیں پکے ہاتھا چھ نے تو صحابہ دا ایمان پوچھتا پھر دیں افواہ غلط سی عثمان حیات سی اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا سونیا لقد علماء جان دینے لام تے قاد کی کاف کیے لام تے قد کیے لقد رضی اللہ میں رب کہہ رہے ہیں پکی گل لئی تے بڑی پکی گل لئی
میں رب کہہ رہے ہیں اللہ رضی اللہ سونے پکی گل لئی اللہ راضی ہو گیا ان المؤمنین انہا مومناتے انہا ایمان والیاں اذ یبایعونک تحت الشجرہ جڑے درخت تھلے بے کے تیرے ہاتھ بیعت پہ کر دے سی میں کہ یا اللہ میں لوکاں دسی ہے بعد بندے اعلان کر دینے انہا اتو بیعت کی تی سی انہا اتو نبی نو منے سی اللہ فرماتا کملے ہو میں آپ کہہ رہے ہوں فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَعَلِمَ آئے آئے فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ میں جاننا انہا اتو تو نہیں کی تھی انہا دلوں کی تھی ہے انہاں دے دلانوں میں جاننا وا اللہ اکبر جے سبحان اللہ کمیں عثمان شہید ہو جان دے اس موقع تے جنگ ہونی سی کہ نہیں جنگ ہونی سی کہ نہیں نبی بیعت لے چکے ہے کہ نہیں عثمان دی شہادت دی جنگ ہونی سی بدلے دی جنگ ہونی سی اس ویلے تے نہ ہوئی اس ویلے تے نہ ہوئی کیونکہ عثمان شہید نہیں ہویا جدو شہید ہونا ہے جنگ ہونی ہے پھر ہوئی ہے نا یہ بھی ایک تاریخی واقعہ ہے میں اس طرف نہیں جاتا میں تاریخ کی طرف جاتا ہی نہیں ہوں اس لیے آج کل بندے تاریخ بڑی کر دے کوئی انجینئر بن جائے تاریخ انہوں نے پوچھا تیرے پیو دا نام کیا کہ میں نے تو پتہ کوئی نہیں تاریخ ہی جایا ویسے بابے تو شاہی کوئی نہیں میں کہا جی تیرا پیو شاہی جی کوئی نہیں پروفیسر بن گئے انجینئر بن گئے کوئی قامدی بن گئے کوئی کچھ بن گئے تاریخ کا حوالہ دے کر صحابہ پہ تنقید کرنے والوں سنو یہ انجی ہے کسی دا پیو مر گیا 5-6 کوئی 8-9 سال بعد ایک بندے نے عدالت ایک کیس کر دیتا کہ جناب میں انہاں دا بھرا انہاں دا میرا پیو ہکو آئی عدالت وہ آکھاں ساڑا بھرا نہیں یہ ساڑے پیو دا نہیں وہ آکھاں میں انہاں دے پیو دا وہ آکھے ساڑے پیو دا نہیں اخیر عدالت نے پوچھیا انہاں بھراوانوں بھی توڑے پیو دا کیوں نہیں توڑے کل کی دلیل ہے انہاں کہا ساڑا پیو مویا 90 چھے اے جمع ہے 20 چھے نہیں سمجھ آئی ساڑا پیو پہلے مویا ہے اے جمع ہے 15-20 سال بعد چھے ایک میں کہندہ ہے کہ میں توڑے پیو دا اے تاریخ جمعی ہے بعد چھے قرآن آیا پہلے تاریخ آئی بعد میں نبی آیا پہلے صحابہ کو تاریخ کے ترازو میں مت تولیے صحابہ کو جب بھی تولنا ہے یا قرآن میں دیکھنا ہے یا محمد کے فرمان میں دیکھنا ہے صحابہ تاریخی شخصیات ہے کوئی جیدی وجہ تو اللہ 1400 تے راضی ہویا ان عثمان کہنے نا جب ضروری ہے مولانا عمران حمزہ صاحب اے شیر تم ہدیہ کر نا جب ضروری ہے نقبہ ضروری ہے ساڑھے لئی عثمان دا حیا ضروری ہے ساڑھے لئی عثمان دا حیا آکھو حیا ضروری ہے نا جبہ ضروری ہے نقبہ ضروری ہے ساڑھے لئی عثمان دا حیا ضروری ہے عثمان تیرے دشمن عثمان تیرے دشمن عثمان تیرے دشمن حیا کو
حلالی کہلاون لئی نکاح ضروری ہے حلالی کہلاون لئی نکاح ضروری ہے ناجب ضروری ہے نقبہ ضروری ہے عثمان دے بوہے بہت شکریہ جزاک اللہ چلو جھانگج کسن سے میری تقریر سمجھ آ رہی ہے باقی اپنی کھا کے آؤ ساڑی لے کے آؤ عثمان دے بوہے تے حسنین کھلوتے نے میں چھاڑ دنی ہے تھے تقریر پھر نہ کہنا عثمان عثمان دے بوہے تے حسنین کھلوتے نے ہم زلف علی دے نال وفا ضروری ہے ہم زلف علی دے نال وفا ضروری ہے سبحان اللہ دی چھل آوے اگلی گل آوے رحمت فل آوے کافران دے محلے حل چل آوے اے او عثمان بے تیری زبان جدی وجہ تو ہوئی او عثمان حضور دی بیٹی سیدہ رقیہ عثمان دی بیوی انتقال ہو گیا خدا دا کرنا ایسا ہویا حضرت عمر دی بیٹی بیوہ ہو گئی حضرت حفصہ حضرت عمر چل کے حضرت عثمان کو لائے کہ میری خواہش ہے کہ تسی میرے دماد بن جاؤ ہون حضرت عثمان نے غمگین سن کے جڑا نبی دا دماد ہوئے تو رشتہ ٹوٹ جائے بہت توڑ دے بیوی فوت ہو جائے عثمان غم میں بیٹھے رہے حضرت عمر سمجھ گئے بھی حضرت عثمان نے میری پیشکش پسند نہیں کی تھی شکایت لے کے حضور کھل گئے آقا میں عثمان نو پیشکش کی تھی یہ عثمان نے میری پیشکش نو قبول نہیں کیتا حضور بولے میرے خیال ہے ہون تو سی تھا گئے ہو یقین یار من جاؤ تھا گئے ہو ایک کیڑی سبحان اللہ تھک جانا لیا حضور نے فرمایا عمر کیا تینوں ایک میں گل نہ دساں کہ تیری بیٹی نو عثمان نالو اچھا خامد مل جائے تے عثمان نو تیری بیٹی نالو اچھی بیوی مل جائے حضرت عمر کہندے نے میں سوچی پہ گیا جے اجازت ہوئے تے میں عمر دی شان تے قربائی انہیں قدرتی آئی تو توڑے کے جنگ دے شاعر نے بنائی میرے خیال ہے میں بھی جمع سنائی کہندہ ہے کٹ دل وچ بغض تے کینے نو کٹ دل وچ بغض تے کینے نو آدب آداب دے نیڑے جے تو مومن بننا چاہنا ہے آجا اصحاب دے نیڑے اے ساری جنت سورب دی اس راٹھ نواب دے نیڑے تیرے بل شل سارے کٹ دے سی آ عمر خطاب دے نیڑے تیرے بل شل سارے کٹ دے سی آ عمر خطاب دے نیڑے کی پوچھ دیو شان سمان غنی دا سرکار نو ڈھیر پیارا ہے سخی
خطاب شریس کرندے ہیں اچھا لکھ دا یار ستارے جنہ حیدر پاک نو دے چھڑیا حق مہر دا خرچہ سارے عثمان نو دین چو کڑیے تاں بہوں ڈھیر یار خسارے آہا حضرت عمر سوچی پہ گئے کہ عثمان تو جنگا کون داماد ملے گا اور میری بیٹی نال عثمان نو کڑی اچھی بیوی ملے گی اس ویلے حضرت عمر حیران ہو گئے جس ویلے عمر دی بیٹی مومنہ دی ماں بن گئی حلالیاں دی ماں بن گئی ایک پیو والیاں دی ماں بن گئی حضور دی بیٹی حضرت عمر دی بیٹی حضور دی بیوی بن گئی ادھرو جبریل آیا اسا کہ سوڑے عثمان دا رونا خدا نو برداشت نہیں ہے کلثوم دا نکاح عثمان نال کر دے عمر دی بیٹی نبی دے گھر نبی دی بیٹی عثمان دے گھر آ گئی آج حضرت عثمان آئے نے مسجد نبوی دے منبر تے جیب دے اندر پتھر لے کے بیٹھے سن پہلے جیب دے وچ پتھر لے کے بیٹھے سن جیب دے وچ تھوڑی جانے بلا میں کیا دا بیٹھے بدھ الذین کانوا یحمقون الصالحات جیب دے وچ پتھر لے کے مسجد تے بیٹھے سن آج بھی کچھ بندے نے جدو مسجد تے آندے نے جیب دے وچ پتھر لے کے بیٹھے نے ایک باغی کھڑا ہویا عثمان تیرا خطبہ نہیں سننا دوجہ کھڑا ہویا عثمان تیرا بیان نہیں سننا تیسرا کھڑا ہویا عثمان تیرا خطبہ نہیں سننا اتے بس نہیں اس مظلوم نو جامع القرآن نو ناشر قرآن نو اس حضرت عثمان نو دوہرے داماد رسول نو پتھران دی بارش برسن لگ پئی ہے پتھر زمین تے لگا خون نکل آیا حضرت عثمان بے ہوش ہو کے زمین تے گر گئے نے ایک ظالم نے آسا لے کے توڑ دیتا حضرت عثمان نے زخمی حالت سے قصر خلافت لے جایا گیا اعلان ہو گیا آج تو بعد عثمان مسجد نبی جو خطبہ نہیں دے سکتا آج تو بعد عثمان مسجد نبی جو نماز نہیں پڑھ سکتا آج تو بعد عثمان نو کوئی کھانا نہ دے وے آج تو بعد عثمان نو کوئی پانی نہ دے وے پیاسیاں نو پانی پلان والا آپ پیاسا ہے بھکیاں نو کھانا کھلان والا آپ بھکا ہے حضرت عثمان قطرے خلافت محصور ہو گئے نے کتنے دن گزر گئے پیاس دی شدت ہے کتنے دن گزر گئے بھک دی شدت ہے حضرت علی شیر جلی حق دا ولی نبی دا ویر روشن ضمیر صاحب شمشیر بڑا با ضمیر صحابہ دا مشیر لکھی قرآن دی تفسیر علی ساڈا پیر حضرت علی آئے نے مذاکرات واسطے فرمایا عثمان کچھ حالات دا جائزہ لے کے آیا نا تین شرطاں لے آیا کہ مان لے پہلی شرط ہے کہ مینوں ذرا لڑائی دی اجازت دے اے بلوائیاں دا چند بندیاں دا ٹولا ہے دردیاں دربان دا مقابلہ نہیں کر سکتا یہ آنکھیں تب اج خیبر والا ہاتھ بھی کھاواں حضرت عثمان فرماتے ہیں علی نا 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 میں جان دے دیاں گا مدینے دیاں گلیاں جو خون دے دھبے برداشت نہیں کردا میں علی دا نوکر تے تابعدار تصورات دی دنیا سوال کیتا علی عثمان دی اوکھا ویلے تسی پوچھ دے کیوں لڑو فرمایا توانوں نہیں پتا حاکم وقت ہوئے خلیفہ وقت ہوئے خلیفہ برحق ہوئے او دی بیعت کر لئیے پر اپنی مرضی نہیں کری دی میں مجبورا میں نو عثمان اجازت نہ دے وے تے میں جہاد نہیں کر سکتا کیونکہ عثمان نو میں خلیفہ حق منے آئے حق منے آئے حق منے آئے دوسری گال
خلافت تو استعفیٰ دے دیو فرمایا کل خلافت ہی نہیں حضور نے فرمایا سے عثمان اللہ تنوے کو قمیص پہنائے گا اللہ تنوے کو کرتا پہنائے گا کچھ لوگ کی زبردستی کرتا اتارن دی کوشش کریں گے عثمان جے تو نہ دیا کہ وہ قمیص اتار دیتی تے جنت دی خوشبو بھی نہیں پائیں گا او کرتا خلافت والا کرتا ہے او قمیص خلافت والی قمیص ہے میں جان دے دیاں گا پر حضور دی شریعت دی مخالفت نہیں کروں گا تیسری گل مہربانی کرو قصر خلافت دی بیک سائڈ تو ہو کے سدھے ملک شام ٹر جاؤ امیر معاویہ تھوڑی حفاظت آپے کر لے گا کیوں علی نو بھی پتا ہے کہ معاویہ حضرت عثمان دیا قاتلانو علی نو بھی پتا ہے عثمان دیا قاتلانو نت صحیح معاویہ ہی پا سکتا ہے فرمایا میں مدینہ نہیں چھڑنا لڑائی بھی نہیں چاہتا استعفیٰ بھی نہیں دینا کہ مدینے دی جدائی بھی میں روزہ رکھیا ہے میں نو چند گھڑیاں آرام کر لین دے حضرت عثمان ستے نے خواب آیا تے خواب وچ حضور آئے نے خواب وچ حضور آئے نے حضرت عثمان نے آکے انہیں سفنے اندر سوہنا ملیا تے میں گل نل لالیاں باواں دردہ مریا اکھ نہ کھولا کتے پھر بچھڑ نہ جاواں حضور نے سینے نہ لا کے فرمایا عثمان گھبرا نہیں اِلَّا آتوئینا کل کوثر اج شام دی افطاری میرے نال تیری جنت وچ ہونی ہے حضرت عثمان اٹھے نے فرمایا نائلہ آپ دی بیوی دا نائے او پجامہ لے آجڑا کبھی بھی میں زیبے تن نہیں کیتا آج میں پجامہ پانے پوری زندگی تہ بند بنے ہیں پوری زندگی چادر بننی عثمان نے آج پجامہ کیوں پا رہے نے عثمان نو یقین ہویا ہے میں شہید ہو جانے عثمان نو یقین ہویا ہے میرے جسم دی بے حرمتی ہوئے گی جدو بے حرمتی کرنگے تے کدے میری سطر نہ کھل جائے میں مر کے بھی اپنے حیات داغ نہیں لانا چاہتا تاں پجامہ پایا ہے آئے نے ظالم باغی اندر حضرت عثمان شہید ہوئے نے لیکن دروازے والوں آن دی کوشش کی تھی تے دروازے تے کھڑے سے حسن حسین انہاں کیا جڑے دروازے تے کھلو جائیے اتھو زبردستی کوئی نہیں لنگ جاندہ کہ ساڑھا جے دروازہ آپ بن جائیے تو زبردستی کون لنگے گا یہ کہانی پھر صحیح پچھلی سائر تو چھلانگ مار کے آئے حضرت عثمان شہید ہوئے قرآن سامنے کھلے آئے خون چل پیا خون چلدا قرآن دی اس آیت آکے رک گیا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ میرے تے ظلم کرن والے ہو میرے تے پانی بند کرن والے ہو میلوں میرا اللہ کافی ہے عثمان نو میرا اللہ کافی ہے جناب عثمان شہید ہوئے قرآن دی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ایت جا کے قرآن دی آیت تے خون رک گیا کل قیامت والدن جدو شہداء دی گواہی آئے گی تو عثمان دی شہادت دی گواہی قرآن دے گئے او امام مظلوم کہ جدی یادیں تسی بیٹھے ہو میں سب نو خراج تحسین پیش کردہ کہ جڑے حضرات نے آج یوم عثمان تے بہترین پروگرام کرایا ہے اللہ پاک سنو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی عزت کرن دی توفیق عطا فرمائے زندگی باقی ملاقات باقی